السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں وقار خان اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مشہور اور مقبول سیاسی نعرے ووٹ کو عزت دو کے بارے میں۔ جب سے یہ نعرہ استعمال میں آیا اور خاص طور پہ نواز شریف اور ان کی پارٹی نے اقتدار سے دور جانے کے بعد یا فارغ ہونے کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے، مجھے نہ جانے کیوں اس سے اختلاف سا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ نعرہ نامکمل ہے۔ آئیے آج ہم مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو یا ووٹر کو عزت دو۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت میں ووٹ اور ووٹر کی کیا اہمیت ہے۔ رسمی طور پر یا فارملی پارلیمانی جمہوریت کے 3 ستون شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے پارلیمنٹ، دوسرا ہے انتظامیہ اور تیسری ہے عدلیہ۔ چوتھا غیر رسمی ستون کے طور پر میڈیا اور سول سوسائٹی کو بھی اس میں شامل یا شمار کیا جاتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تینوں چاروں ستونوں میں کون کون کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کا سربراہ اسپیکر ہوتا ہے، انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور وزیر اعظم کے نیچے ایک پوری کیبنٹ ہوتی ہے جو دفاعی امور، خارجہ امور اور اس کے ساتھ تعلیم، صحت، توانائی اور داخلہ امور یعنی حکومت اور عوام کی حفاظت وغیرہ کے بارے میں تمام انتظامات کو دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ کیبنٹ کے ذریعے ایک وزیر اعظم اس کی سربراہی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سپرویژن کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ ہے یا تیسرا ستون ہے عدلیہ۔ عدلیہ کا پورا ایک سسٹم ہے جو سپریم کورٹ ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ سے نیچے سیشن کورٹس ہیں اور سیشن کورٹ کے نیچے سول کورٹس ہیں جو کہ تحصیل، ضلع، صوبے اور پھر پوری ملک کی سطح پر اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے دائرہ کار میں عوام کو انصاف فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ چوتھا ستون جسے ہم غیر رسمی ستون بھی کہتے ہیں پارلیمانی جمہوریت کا، اس میں شامل ہوتا ہے میڈیا اور سول سوسائٹی۔ یہ بطور نگہبان یا واچ ڈاگ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور عوام کے حقوق کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کہ پارلیمانی نظام کی بنیاد ہے، اس کے اندر ووٹ اور ووٹر کا کیا اہمیت ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ 2 حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ایک اپوزیشن اور ایک ہوتی ہے پاور بینچز یا حزب اقتدار، یعنی حزب اقتدار اور حزب اختلاف۔ دونوں کی نمائندگی ان کے منتخب نمائندے یعنی ایم این ایز یا ممبر قومی اسمبلی کر رہے ہوتے ہیں۔ ممبر قومی اسمبلی اگر آپ دیکھیں تو یہ باقاعدہ ووٹ لے کر عوام سے اپنے اپنے حلقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، اپنے اپنے حلقوں کی باقاعدہ نمائندگی کرتے ہوئے ووٹ لے کر اسمبلی تک پہنچتے ہیں۔ جب یہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو اس سے نیچے دراصل یہ پورے الیکشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں۔ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ ووٹ ڈالنے سے پہلے ووٹر کو شمار کرتا ہے، یعنی کتنے ووٹرز نے، جو کہ عوام کی دراصل براہ راست نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں عوام کی نمائندگی جب کر رہے ہوتے ہیں تو عوام عام طور پر تمام لوگ ووٹ کے اہل نہیں ہوتے، بلکہ 18 سال سے زائد عمر کے لوگ ہی صرف ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس سے آگے جب ہم جمہوریت کے پچھلے کچھ الیکشنز کی ایوریج نکالتے ہیں پاکستان میں، تو آج تک 50% سے زیادہ الیکشنز پچھلے 5-4 الیکشنز میں نہیں ڈالے گئے۔ ہم اس 50% ووٹرز کو بھی تمام پارٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے 2018 کے الیکشن میں ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی نے تقریباً 31% ووٹ لیے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے تقریباً 24% ووٹ 2018 کے الیکشن میں لیے۔ تو یہ سارے مل کر پھر عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اوپر تک پہنچتے ہیں اسمبلی میں، اور اسمبلی میں پھر جا کے اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یا ان کے اندر رہتے ہوئے عوام کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارا پارلیمانی نظام عوام کے لیے بنایا جاتا ہے، تشکیل دیا جاتا ہے، اور عوام کے لیے سے مراد یہ ہے کہ عوام کو قانون کی حکمرانی چاہیے ہوتی ہے، یعنی ایسی قانون جو سب کے لیے ہو اور کسی بھی جرم یا کسی بھی استحصال کی صورت میں قانون انصاف کے ساتھ عمل کرتے ہوئے عوام کے حقوق کی پاسداری کرے اور یقینی بنائے۔ یہ پارلیمانی نظام یا یہ جمہوری نظام مساوات کی انشور کرتا ہے، یعنی تمام عوام کے تمام لوگوں کو، تمام آدمیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، اس ملک میں اور اس جمہوریہ میں رہنے والوں کو برابری اور مساوات کے حقوق ہوں گے۔ اسی طریقے سے انسانی حقوق کی پاسداری کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ انسانی حقوق میں تمام وہ حقوق شامل ہیں جیسے آزادی کا حق ہے، جماعت سازی کا حق ہے، اپنی رائے دینے کا حق ہے، معلومات لینے کا حق ہے۔ یہ سارے ہمارے انسانی حقوق ہیں، اور ایک جمہوریہ اسی وقت اچھی جمہوریہ ہوتی ہے جو ان انسانی حقوق کو یقینی بنائے۔ اسی طریقے سے معاشی ترقی کا حق، پراپرٹی کا حق
اور مواقع حاصل کرنا کسی جمہوریہ میں ریاست میں، یہ بھی عوام کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ اگر آپ ان سارے حقوق کی حیثیت میں ایز اے کل دیکھیں، ایز اے ہول دیکھیں، تو ووٹ اپنی جگہ پر ایک چھوٹا سا جزو ہے پورے پارلیمانی نظام میں اور پورے جمہوری سسٹم میں۔ یعنی ووٹ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ووٹ ایک ذریعہ ہے ان تمام چیزوں کو یقینی بنانے کے لیے۔ اور اگر ہم باقی تمام چیزوں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، عوام کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، قانون کی حکمرانی نہیں کرتے، انسانی حقوق کو یقینی نہیں بناتے، تو ایک جمہوریہ میں محض ووٹ لینا کافی نہیں ہے، یا ووٹ کو گنتی کرنا کافی نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اگر ہم ووٹ کے بھی دیکھ لیں کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے، تو ووٹ کا بھی استحصال ہوتا رہا ہے۔ دنیا کے کچھ ڈکٹیٹرز کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جو باقاعدہ ووٹ لے کر آئے اور کئی کئی سال عوام کے سروں پر مسلط رہے اور عوام کے حقوق کو غصب کرتے رہے۔ یہ سب سے پہلے ڈکٹیٹر جو ہیں یہ ادریس دیبی ہیں، یہ چاڈ سے ان کا تعلق تھا۔ 28 سال حکمرانی کی، 89%، ایک کم 90% ووٹ لے کر آئے۔ حافظ الاسد شام کے صدر رہے ہیں، 29 سال شام پر حکمرانی کی، 88% ووٹ لے کر آئے۔ اسلام کریموف ازبکستان کے صدر رہے ہیں، 25 سال حکمرانی کی، 25 سال مسلط رہے عوام کے اوپر، 90% ووٹ لے کر آئے۔ پیئر انکورنزیزا برونڈی کے صدر، 15 سال مسلط رہے ڈکٹیٹر کے طور پر، ووٹ لے کر آئے کتنے؟ 91% ووٹ لے کر۔ پال کوگامی روانڈا کے صدر، 18 سال عوام کے سر پر رہے، سوار رہے اور استحصال کرتے رہے، جمہوری قدروں کی نفی کرتے رہے اور پامال کرتے رہے، 93%، جی ہاں 93% ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ عمر البشیر سوڈان کے صدر، 29 سال عوام کے حقوق غصب کرتے رہے، جمہوریت کی تمام اقدار ویلیوز کی نفی کرتے رہے، لیکن 94% ووٹ لے کر منتخب ہوئے۔ اب ہم اس ووٹ کے متھ کو یا ووٹ کے اس تصور کو ایک اور اینگل سے، ایک اور زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہاں، آخری بات ایک اور، دنیا کا سب سے بدترین جو ڈکٹیٹر ہے وہ ہٹلر کو کہا جاتا ہے۔ ہٹلر بھی جرمنی میں 1932 کے الیکشن میں 32% ووٹ لے کر اور 230 سیٹیں لے کر، جی ہاں 230 سیٹیں لے کر جرمنی کا چانسلر بنا تھا۔ تو یہ سب لوگ ووٹ لے کر آئے تھے، لیکن جمہوریت کے تمام ویلیوز، تمام اقدار پر ان سے انکار کرتے تھے، عوام کے حقوق کو غصب کرتے رہے، لہٰذا یہ اچھے جمہوری حکمران نہیں تھے۔ اب ہم ووٹ کو عزت دو کی اس متھ کو گزشتہ کچھ الیکشنز کے رزلٹ سے سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے تقریباً 31% اور پاکستان مسلم لیگ نون نے تقریباً 24% ووٹ 2018 کے الیکشن میں حاصل کیے، یعنی تقریباً 76% ووٹرز نے جنہوں نے دوسری پارٹیوں کو ووٹ دیے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دیا۔ تو ووٹ کو عزت دینی چاہیے باقی پارٹیوں کی۔ 2008 کے الیکشن پہ، 13 کے الیکشن پہ نظر ڈالیے، 2013 میں مسلم لیگ نون نے تقریباً 32% ووٹ حاصل کیے، تو تقریباً 68% ووٹرز نے دیگر پارٹیوں کو ووٹ دیے۔ تو ہمیں باقی پارٹیوں کے ووٹس کو بھی عزت دینی ہوگی۔ تو کیا ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ باقی 68% نے آپ 32% کو ریجیکٹ کر دیا تھا؟ 2008 کے الیکشن کے اوپر نظر ڈالیے، مسلم لیگ نون نے تقریباً 19% ووٹ حاصل کیے، 81% ووٹ دیگر پارٹیوں نے حاصل کیے۔ 2002 کے الیکشن پہ نظر ڈالیے، مسلم لیگ نون نے تقریباً 19% اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً 30% اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے، قائد اعظم نے تقریباً 23% ووٹ حاصل کیے۔ ایسی صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 19% مسلم لیگ نون کو پڑا اور باقی 81% دیگر پارٹیوں کو، سیاسی پارٹیوں کو ووٹ ڈالے گئے۔ تو پھر یہاں ہم یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 81% نے ایک تو آپ کو ریجیکٹ کیا اور دوسرا باقی 81% ووٹس کو بھی آپ کو عزت دینی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ جو ووٹ کی متھ ہے، ووٹ کی عظمت کی متھ ہے یا تصور ہے، کہیں یہ ہمارا استحصال کرنے کا ایک طریقہ کار تو نہیں ہے؟ کیونکہ موجودہ الیکٹورل سسٹم یا نمائندگی الیکشن کے نظام میں
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے نمائندے، یعنی عوام کے نمائندے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر عوام کی جو تعداد یا آبادی کا بڑا حصہ غریب طبقے پہ مشتمل ہوتا ہے، پھر درمیانی طبقہ آتا ہے، اور اشرافیہ یا امرا کا طبقہ بہت کم تعداد میں ٹوٹل آبادی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ووٹ الیکشن میں کھڑے ہونے والوں کو اور جیتنے والوں کو دیکھیں تو وہ زیادہ تر لوگ امیر ہیں، طاقتور ہیں اور اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں جمہوریت پہ اور ووٹ کے نام پر ہمارا استحصال کیا جا رہا اور ہماری نمائندگی ہی اصل میں اس لسٹ میں نہیں ہے جو کہ پبلک کے نمائندے تصور کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام طاقتور طبقہ، اشرافیہ کا طبقہ، استحصالی طبقہ ووٹ کے نام پر ہمارا استحصال کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج تک کی صورتحال یہ نہ ہوتی کہ گزشتہ 40 سال جمہوری پارٹیوں کی حکومت رہی ہے، لیکن آج تک عوام کو وہ دیر پا سسٹینیبل اچھے نتائج نہیں ملے کہ جس سے ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو سکیں۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت یا موجودہ جمہوری نظام میں عوام کے حقوق کی پاسداری نہیں ہو رہی، تو میں ہرگز جمہوریت کا مخالف نہیں ہوں، بلکہ میں اس اصل جمہوریت کا ماننے والا ہوں جس میں عوام کے اصل نمائندے پارلیمنٹ میں جا کر عوام کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں اور ایسے قانون بناتے ہیں جس میں عوام ترقی کرتے ہیں۔ آئزک بیشویٹ سنگر ایک نوبل انعام یافتہ ادیب گزرے ہیں۔ انہوں نے جب نوبل پرائز لیا تو اپنے نوبل خطبے میں ایک خوبصورت مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جنگل میں جب شیر ہرنوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو ہرن کچھ دیر بھاگتے ہیں، پھر ان میں سے ایک کمزور کو شیر پکڑ لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے اور کھانے لگتا ہے۔ باقی ہرن کچھ دیر بھاگتے ہیں، اس کے بعد رکتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور پھر دوبارہ گھاس چرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئزک بیشویٹ سنگر نے سوال کیا، اور اس کا جواب دیتے ہوئے خود ہی کہا کیونکہ ہرن کے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں ہوتی۔ تو کیا ہمارے جمہوری نظام میں بھی اصل نمائندوں کی گنجائش نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اس لیے ہم صرف عمرہ اور استحصالی طبقے اور اشرافیہ کو ہی الیکٹ کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا موضوع اور ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے کہ ووٹ نہیں، ووٹر کو عزت ہو، اور اس کے پیچھے چھپی اس نفسیات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ ووٹ ایک بے جان شے ہے۔ ایک دفعہ ووٹ حاصل کر لینے کے بعد ہم نے اس ووٹ کو اپنے مقاصد کے لیے تو استعمال کرنا ہے، لیکن اس ووٹ کو جس عوام نے ڈالا ہے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ عوام سوچ بوجھ رکھتی ہے، اچھے اور برے میں تمیز کر سکتی ہے، تو ہم اس لیے ووٹر نہیں، ووٹ کی عزت کے اوپر زیادہ ایمفیسائز یا زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ التماس ہے کہ عوام کے اصل نمائندوں کو پارلیمنٹ میں پہنچنے دیجیے، ان کو عزت دیجیے جن کے ووٹ سے آپ پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں، اور ان کے حقوق کی حفاظت کیجیے۔ شکریہ۔ اگر آپ جمہوریت کی ماضی، جمہوریت کا حال اور جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں اور سنجیدہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرید زکریا کی کتاب دا فیوچر آف فریڈم یا اردو میں ترجمہ جمہوریت کا مستقبل، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ شکریہ۔